اب تک کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ عرفان ایک مردہ گھر میں کام کرتا ہے۔ رات کو 12 بجے وہاں پر ایک لڑکی کو لایا جاتا ہے جو مر چکی ہے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ کے باقی 3 لوگ، ایک لڑکی اور 2 لڑکے ابھی بے ہوش تھے۔ مردہ گھر کا سپروائزر اسے دفنانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لڑکوں کو قبر کی کھدائی کے لیے بھیجتا ہے، قبر خود ہی نہیں پاتی۔ اس طرح سے 8-10 لڑکے قبر کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ سب نہ جانے کیوں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عرفان بھی کوشش کرتا ہے پر وہ بھی نہیں کر پاتا۔ عرفان سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کوئی کارن ہے جو زمین اس لاش کو اپنے اندر لینے کو تیار نہیں ہے۔ تب اس لڑکی کے رشتہ دار جو بے ہوش تھے انہیں ہوش میں آ جاتا ہے، ان میں سے اس کی بہن بھی تھی۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا، تم ابھی قبر کی کھدائی مت کرو کیونکہ لاش کے رشتہ داروں کو ہوش آ گیا ہے۔ اب وہی ہمیں بتائیں گے کہ اس لاش کو کہاں دفن کرنا ہے، ان کی مرضی کے حساب سے ہی یہ کام کیا جائے گا۔ عرفان بولا، میں بھی ادھر ہی ہوں قبرستان میں، آپ مجھے پوچھ کر بتا دو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ سپروائزر نے کہا، تم واپس آ جاؤ، اگر لاش کو دفنانے کی ضرورت لگی تو میں تمہیں واپس قبرستان بھیج دوں گا۔ عرفان نے کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا۔ عرفان خود گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے رات کے 12 بجے سے لاش مردہ گھر میں پڑی تھی اور اب شام کے 5 بج چکے ہیں اور یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ لاش کو دفنانا بھی ہے یا نہیں۔ عرفان واپس مردہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اب اس کی ملاقات سپروائزر سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ہاسپٹل گیا ہوا تھا۔ وہ لاش کے رشتہ داروں سے بات کرنے گیا تھا۔ عرفان اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں بزی ہو چکا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد جب اس نے سپروائزر کو آتے ہوئے دیکھا تو عرفان ترنت اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ سپروائزر نے کہا کہ جو لوگ اس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہیں ان میں سے ایک لڑکی اس مری ہوئی لڑکی کی بہن ہے اور اس مری ہوئی لڑکی کا نام ہنا ہے۔ اس کی بہن کا نام روبی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کو لکھنؤ لے کر جانا چاہتی ہے۔ وہ لوگ لکھنؤ سے تھے اور وہیں واپس جا رہے تھے۔ اسپتال والوں سے پرمیشن مانگی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ایمبولینس تو اتنی دور نہیں جا پائے گی، اگر ہوائی جہاز کے دوارا لاش کو لے جانے کا انتظام ہو جائے تو بالکل لے جا سکتے ہیں۔ اب وہ ہوائی جہاز کا انتظام کہاں سے کرے؟ اسی لیے ایسے میں تو انہیں اس لڑکی کو یہیں پر دفن کرنا پڑے گا۔ اس کی بہن نے اب کہہ دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو یہیں پر دفنا دیا جائے۔ عرفان بولا، سر یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی ہے، اب پھر سے ہمیں قبر کی کھدائی کرنی پڑے گی۔ سپروائزر کہنے لگا، اس بار اس کی بہن اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ قبرستان جائیں گے کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ قبر کھودنے میں مشکل آ رہی ہے۔ اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گی اور دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے۔ سپروائزر عرفان سے کہنے لگا، ہاں تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، تم قبر کھودنے کے لیے تیار ہو؟ عرفان اس بات پر سر ہلا گیا۔ وہ سپروائزر کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اب تو وہ بھی گھبرا چکا ہے۔ پھر سب قبرستان پہنچے۔ تھوڑی دیر میں ہی روبی اور اس کی مری ہوئی بہن ہنا کو بھی لے آیا گیا تھا، ساتھ میں 2 لڑکے بھی تھے۔ عرفان نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکے اس مری ہوئی لڑکی کے کیا لگتے ہیں۔ بہن کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ سپروائزر عرفان کی طرف دیکھا اور کہا، اپنا کام شروع کرو۔ عرفان نے زمین کھودنے کی کوشش کی لیکن زمین تو جیسے پتھر بن چکی تھی۔ عرفان کو پہلے ہی پتا تھا کہ اسے پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے وہ جگہ چھوڑ اور پھر دوسری جگہ سے کھدائی کرنے لگا۔ عرفان بڑی ہمت سے کام لے رہا تھا لیکن ابھی تک ناکام رہا تھا۔ سپروائزر عرفان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر چنتا کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی۔ سپروائزر کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ سپروائزر دھیرے سے بولا، تمہیں پتا ہے کہ قبر کھودنے والے پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے کا پردہ رکھے۔ تم بالکل زمین کی سختی کو اس کے رشتہ داروں پر پرکٹ مت کرنا۔ تم جانتے ہو لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عرفان نے سر ہلا دیا
اور ایک بار پھر زمین کھدائی کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا، محنت کر کر کے تھک گیا تھا۔ پھر سپروائزر سے بولا، آپ ہی کچھ مدد کیجیے۔ سپروائزر آگے بڑھا اور اس نے عرفان کے ہاتھ سے پھاوڑا لیا۔ وہ بھی کوشش کرنے میں لگ گیا تھا پر ناکام رہا۔ سپروائزر اس لڑکی کے لیے اوپر والے سے پرارتھنا کرنے لگا کہ اس لڑکی کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس پر کرپا کرے۔ تبھی روبی آگے بڑھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں، ہم اسپتال سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور آپ دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو کر کانوں میں کسر پسر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ سپروائزر بولا، زمین ساتھ نہیں دے رہی، آپ بتائیے اب ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس کے چہرے پر بھی غصہ تھا اور مری ہوئی لڑکی کے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا، یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس جیسی چرترہین لڑکی کو تو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ اس کی بہن رونے لگی۔ وہ بولی، بھائی ایسی باتیں نہ کرو۔ لڑکا بولا، میں ساری زندگی ہی سمجھتا رہا کہ میری بہن بہت نیک ہے، مگر اس نے ہمیں پاگل بنایا، اچھے ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ ہمارے سامنے نیک بنتی تھی اور پیچھے سے کیا گل کھلا رہی تھی۔ اگر یہ صرف گنہگار ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ تو عبادت کی آڑ میں ڈرامے کر رہی تھی۔ روبی رو رہی تھی۔ وہ بولی، بہت مشکل کا سمے ہے، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، کہیں ہم بھی گنہگار نہ ہو جائیں۔ روبی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عرفان نے ایک بار پھر سے کھدائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار بھی جب وہ ناکام رہا تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اسے کچھ قرآن کی آیتوں سے مدد لینی چاہیے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک دعا چلا دی۔ اب تو ویسے بھی ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ماحول میں جب دعا گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ عرفان قبر کھودنا شروع کر چکا تھا، تبھی ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ عرفان ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو دیکھا روبی لگاتار چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایک خوف سا تھا۔ ڈر کے مارے عرفان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ روبی رو کر کہنے لگی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہنوں میں آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو کو جانتی ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک تھی، لیکن میرے لیے تو تم بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں تمہاری تنہائی کو جانتی تھی۔ بھائی دیکھو نا، تم بھی شروع سے ہی یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہینا جیسا ہی بنو۔ آپ کی نظر میں بھیا، ہینا دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ آپ بھی تو اسے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن جب اس کی موت کے دن قریب آئے تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی تھی نا۔ تم نے بھی جان لیا کہ تمہاری بہن بالکل اچھی نہیں تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، مہربانی کر کے آپ میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی برائی نہ کریں، پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس طرح ان کی آتما کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ روبی نے نہیں میں سر ہلایا اور بولی، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں یہ سب کہہ نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، اللہ کے کلام نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج ہر بات کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ میری بہن ہینا بہت نیک تھی، ہر انسان اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی تھی کہ ان کے جیسی بن جاؤں۔ میرا بھائی کی بھی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی بڑی بہن کی جیسی بن جاؤں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ساحل، میرا کزن، ہینا کو پسند کرنے لگا تھا۔ ساحل نے کہا کہ میں ہینا سے ہی شادی کروں گا۔ اگر اس جیسی نیک لڑکی مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوگا۔ ساحل کی باتیں سن کر ہم سب بہت خوش ہوئے تھے۔ ہینا بھی خوش تھی۔ ساحل، تمہاری اور ہینا کی شادی کو کچھ ہی دن تو رہ گئے تھے کہ جب ایک سچائی مجھ پر کھلی تھی۔ سپروائزر پھر بولا، پلیز آپ یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم لوگوں نے اپنی کوشش کر لی ہے، لیکن تم لوگ ناکام رہے ہو۔ تم لوگوں کے دل میں بھی یہی سوال ہے کہ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دفن نہیں کی جا رہی ہے۔ میں تم لوگوں کو اس کا گناہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ مجھے امید ہے جب میں سب کچھ بتا دوں گی تو یہ دفن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا، عرفان نے سپروائزر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی روبی پھر سے بولنے لگی تھی۔ وہ بولی،
रूबी बोली, मेरे कज़िन साहिल को मेरी बहन हिना पसंद थी, इसीलिए उसने मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया था। साहिल क्योंकि अच्छा लड़का था, इसीलिए रिश्ता भी कबूल कर लिया गया। वह उन दिनों बहुत खुश था। उन दिनों मैंने अपनी बहन को भी बहुत खुश पाया था। वह तो हवाओं में उड़ती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तो वह कहने लगी कि मुझे साहिल पसंद था और अब तो मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ चुका है। अब मैं खुश नहीं हूँ तो और क्या करूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर साहिल और हिना, मैं और भैया मुंबई एक शादी में आए थे। मैंने इन दिनों को बहुत करीब से देखा था। साहिल बहुत अच्छा इंसान था। इस शादी में मौका पाते ही मैंने अकेले में साहिल से बात की और उसको बताया कि क्या तुम्हें पता भी है कि हिना के दिल में कोई और है। यह बात सुनकर साहिल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हिना ऐसा नहीं कर सकती। तब मैंने उससे कहा था कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की बहुत गहरी राज़दार होती है। मुझे भी हिना के सब राज पता हैं। यह बात भाई तक भी पहुंच गई थी तो उसने हिना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जबकि हिना यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। वह तो अपने गुनाह ही ढूंढती रह गई थी। जबकि साहिल ने अपनी मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पर दे मारी कि तुझ जैसी चरित्रहीन लड़की को मैं अपना ही नहीं सकता। हिना पत्थर की मूरत की हालत में थी। सभी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसीलिए हम यह शादी छोड़कर वापस आ रहे थे। साहिल बहुत परेशान और दुखी था। वह पूरा रास्ता खामोश रहा और साहिल से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में हिना की मौत हो गई और हम सब ज़ख्मी हो गए। यह तो रही यहाँ तक की कहानी, लेकिन अब सच बताने का समय आ गया है। हकीकत तो यह है कि जब साहिल और हिना की शादी में थोड़े दिन रह गए थे, तो मैं चाहती थी कि किसी तरह साहिल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। अब यह रिश्ता टूटा तभी मेरी दाल गलती, इसीलिए मैंने मौका मिलते ही साहिल को हिना के खिलाफ़ भड़का दिया था और अपनी ही बहन को चरित्रहीन साबित कर दिया था। जबकि हिना तो सचमुच में ही बहुत मासूम और अच्छी थी और मैंने एक शरीफ लड़की पर आवारा होने का इल्ज़ाम लगाया था। यह एक जीती जागती मिसाल है। ऊपर वाले ने अपनी नेक बंदी पर इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की को सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। अब आसानी से कब्र खुद गई थी और उस लड़की को भी दफना दिया गया था कि उसके बाद सभी वहाँ से चले गए। लेकिन साहिल वहीं बैठा रहा और हिना से रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। उसकी मोहब्बत भी उतनी ही पवित्र थी जैसे कि हिना पवित्र थी। कई साल गुजरे लेकिन उसने फिर शादी नहीं की और हर महीने हिना से मिलने उसकी कब्र पर आ जाया करता था। घर वालों ने बहुत ज़ोर दिया शादी के लिए, लेकिन उसने नहीं की। रूबी की गलती ने हंसती खेलती दो जिंदगियों को उजाड़ डाला था। तो पहली बात तो ये है कि ऊपर वाला अपने नेक बंदों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। हिना बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखती थी, इसीलिए जब उसके किरदार पर उंगली उठाई गई तो अल्लाह ने दुनिया के सामने ही उस उंगली उठाने वाले का गुनाह उसी के मुंह से कबूल करवा लिया और सबके सामने खोल कर रख दिया। और हिना की पवित्रता मरने के बाद भी साबित हो गई। दूसरी बात यह है कि दौलत हो या मोहब्बत या कोई भी चीज़, इंसान उसको सोच समझकर हासिल करने की कोशिश करे और जब उस पर हक किसी और का हो तो सब्र कर लेना चाहिए। ऊपर वाला उससे भी बहुत अच्छा देगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही पारिवारिक और मोरल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।